علی ممتاز صاحب پچھلے دنوں ایک خبر پڑی تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پچھلے دنوں ایک ٹھنڈی ہوا آئی تھی کہ پی آئی اے نے پہلے 6 مہینوں میں 11 ارب روپے کا منافع اپنا حاصل کیا ہے. جی سن نہیں سکتے دیکھو نا یار، منافع والی گل پی آئی اے دے نال تے کوئی سن ہی نہیں سکتا. میرا مطلب ہے ٹیکس ٹکس کٹ کٹا کے 5-6 ارب روپیہ تو بچیا ہی ہوگا نا. بڑی اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ہی جو منوس خبریں آئی ہیں کچھ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. جی ہاں، یہ خبر بھی سننے کو مل گئی کہ جی قومی ایئر لائن نے 11 ستمبر سے 25 ستمبر تک لاہور سے ٹورنٹو والا جو اپنا آپریشن ہے وہ بند کر دیا ہے جہازوں کی کمی کی وجہ سے، اور مسافروں کی کمی کی وجہ سے اپنا لاہور سے پیرس والا جو ہے آپریشن وہ بھی معطل کر دیا ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے یہ بھی پھر کبھی کبھی تو ایئر سفر کرتا ہی ہے. یار یہ گورنمنٹ جو ہے یا حکمران جو ہیں جو سپیشل جہازوں پہ خود تو سفر کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، کرنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جن کے ووٹوں سے آپ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں ان کے بھی آرام و سکون کا کچھ خیال کریں. بالکل صحیح. خدا کے لیے یہ پی آئی اے کا اس میں قصور چلو ہوگا یا نہیں ہوگا وہ آپ حساب کریں اس کا. جو عوام ہے اس کو تو ایسے طیارے میسر کر دیں، وہ آپ نے کرنے ہیں. پی آئی اے کو آپ نے بجٹ دینا ہے جی وہ نئے طیارے خریدے. خدا کے لیے اب طیارے نئے خرید لیں. یہ جو لنڈے کے طیارے کتنی دیر سے چل رہے ہیں، لنڈے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیا طیارہ تو میرا خیال ہے ادھر گھٹ ہی آیا ہے. چلے چلائے طیارے ہی ہم لے کے آتے ہیں اور پھر ان کو اتنا چلاتے ہیں کہ ان کی ٹاکیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کچھ دن پہلے ہی آئی ایم سوری یار میں یہ بات سنانے لگا ہوں، یہ ٹاکیاں جہاز سے، وہ ٹاکیاں تو وہ کھدو سے نہیں نکلتی، تو کھدو ہی بن گئے ہوئے ہیں جہاز. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. کچھ دن پہلے میں کراچی گیا ہوں لاہور سے. آپ یقین مانیں کہ اتنا دکھ ہوا ہے دیکھ کے کہ یار ان جہازوں پہ آپ انسانوں کو بٹھا رہے ہیں. میں نے چند تصویریں بھی لیں. اچھا، آپ یقین مانیں کہ وہ جو آرم ریسٹ ہوتا ہے نا جی درمیان میں، اس کے اوپر سے وہ ٹوٹا ہوا تھا، ادڑا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ٹیپیں اور گتا لگا کے اسے بند کیا ہوا تھا. عزیزی میں نے بھی ایسی ایک ویڈیو اسی سال جنوری میں بنائی تھی کہ جب میں عمرہ کر کے واپس آ رہا تھا اور پی آئی کی فلائٹ تھی، اور یہی مسئلہ تھا کہ آرم ریسٹ کا اوپر کا جو حصہ ہے وہ کھڑا ہوا تھا سارا. ہاں وہ جو ریموٹ ہوتا ہے نا جی سیٹ کا، او دا بیڑا گرک ہویا ہے، وہ بیچارہ انجن ڈگے انہوں میں کری چکے انہیں پھر انجن کر دیا. میں پھر انہوں کیا تو ریموٹ نے اگو میں کیا یار بندہ بن کی کرن دے. میں نے اسے کہا ہے میں کیا ہوش پھڑ پا ریموٹ کی بن گئی ہیں تینوں. کہا کتھوں ہوش پھڑا ان میں جڈا بزرگ ہو گیا نہیں ہوش پھڑی جاتی. اتنے بری حالت کے طیارے ابھی تک اڑ رہے ہیں. یار خدا کے واسطے جہاں پہ مسافر بیٹھتے ہیں ان کی سیٹیں ہی نہیں ڈلوا دو جہاز میں. ان کے یہ جو ٹوٹے ہوئے سارے پرئے ہیں، یہ جو ان کی چیزیں ہیں ٹوٹی ہوئی جو سامنے نظر آ رہی ہیں، جن کو دیکھ کے مسافر خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں. کتنا خوف طاری ہو جاتا ہے بندے کے اوپر کہ یہ حالت ہے اس جہاز کی. اتنا پرانا جہاز ہے یہ اور یہ اڑنے لگا ہے. کس طرح لوگ بیچارے دعائیں مانگتے اور خوف زدہ ہو کے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. خدا کے واسطے ان کو انسان سمجھے. اور ابھی یہ ٹورانٹو کا روٹ بند ہونے سے کتنے ایسے پاکستانی ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ فلائٹ کی وجہ سے، وہ اسے افیکٹ ہو رہے ہیں. یار میں آپ کو یہ بھی اب سناتا چلوں، باخدا بالکل صحیح واقعہ سنانے لگا ہوں. ٹورنٹو کی ہی فلائٹ کے اوپر یہ بیٹھ گیا ایک دفعہ. وہ جو ٹی وی سکرین نہیں اوپر لگی ہوتی، ابھی تک صرف ہمارے جہاز یہ ایسی ہیں جن کی سکرین اوپر لگی ہوئی ہے، ورنہ اب تو ہر سیٹ پہ علیحدہ سکرین آ گئی ہوئی ہے. تو وہ جو سکرین وڈی لگی ہوئی تھی نا، باخدا وہ اندر سے باہر نکلی ہوئی تھی، لٹکی ہوئی تھی. اس کے پیچھے 2 سپرنگ سے لگے ہوئے تھے، اور وہ جو سکرین تھی نا جی جب جہاز ٹرنا شروع ہوا ہے نا زمین پہ،
تو وہ سکرین آگے ایسے ایسے کر رہے او میں کہا یا اللہ خیر یہ تو بڑا لمبا سفر ہے کوئی 14-15 گھنٹے کا یہ سارے رستے یہ ٹی وی سکرین اسی طرح تمال ڈالتی جائے گی عزیزی تمہارا قد اتنا تھا اس ٹی وی کو پکڑ کے یوں کھڑے ہوتے یعنی 14 گھنٹے میں سکرین چوک کے جانا یار کیسا بے وقوف آدمی ہے یہ میں سفر کرنے کے لیے گیا تھا کہ وہاں پہ ٹی وی ٹھیک کرنے گیا تھا تو پھر کیا کیا عزیزی؟ کرنا کیا تھا میں نے وہ جو ایئر ہوسٹر صاحبہ تھی ان کو میں نے باجی ایئر ہوسٹس کو کہا کہ بہن میری یہ ادا کی کرنا جے وہ آگے سے ہنسنا شروع ہو گئی اور میں کیا تواڈے تے جہاز دے دند ہی نکل گئے ایڈا بزرگ جہاز لے کے ٹر پئے ہو وہ بیچاری آگے سے ہنس رہی ہے اور دکھی ہو کے کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو شکایت ہی کرنی ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ کی ہے اب ٹھیک تو انہوں نے ہی کرنا ہے بات تو ٹھیک ہے بالکل مگر ٹھیک بھی کیوں کرنا ہے خدا کے لیے نئے جہاز خرید لیں آپ یہ جو نیچے اتنے پیسے لگا رہے ہیں دھڑا دھڑ یہ الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سارا کچھ بڑا اچھا ہے بہت اچھا ہے مگر اس کی طرف بھی توجہ دیں بالکل صحیح لوگ اتنے پیسے دے کے جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ان کو آپ اس طرح خوفزدہ کر رہے ہیں یعنی انٹریسٹ ہی کوئی نہیں ہے بالکل کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ابھی مجھے کسی میرے مخبر نے بتایا جی کہ یہ جو ہے نا جی اپنا باکو ہاں جی آذربائیجان جی 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 اس کی طرف نا جی وہاں کے جو امبیسیڈر ہیں انہوں نے کو کہہ کوا کے ترلا منت کر کے نا جی وہ امبیسیڈر ہیں وہاں پہ قاسم محی الدین صاحب اچھا انہوں نے گورنمنٹ کا پی آئی اے کا ترلا ترلا کر کے تو ادھر کی ایئر لائن چلوائی ہے وہ روٹ بحال کرایا ہے ورنہ وہاں پہ صرف آذربائیجان کی ہی فلائٹ جا رہی تھی یا وہ ایمریٹس وغیرہ یہ تو ڈائریکٹ پی آئی اے کی ادھر فلائٹ انہوں نے چلوائی بڑا ترلا منت روڑا ڈال کے کہ بڑے پاکستانی ادھر آتے ہیں ادھر فلائٹ ہونی چاہیے ہاں جی تو وہ بتا رہے تھے کہ جو پی آئی اے کے لوگ تھے کرتا دھرتا ان کو وہاں پہ ہی وہ کیا ہوتا ہے وہ جہاز اتارنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ایئر اسٹرپ پہ لینڈنگ کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی ہاں یہی انگریزی میں انہوں نے مجھے بتایا تو تمہیں پتا انگریزی میری بہت اچھی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ پھر امبیسیڈر صاحب نے پھر اتنے رولا رولا پا کے انہوں نے ترلا منت کر کے تو ایئر اسٹرپنگ پلاننگ لینڈنگ لے کے دی عزیزی ہم نے تو لندن جہاز بحال کرا دیے تھے ہم تو کہہ رہے تھے لندن جائیں گے مانچسٹر جائیں گے ادھر ٹورانٹو کا مسئلہ پڑ گیا پیرس کا مسئلہ پڑ گیا تو ہم پھر ایئر لائن کو پرائیویٹائز کیسے کریں گے اور کیسے کوئی آ کر اور خریدے گا کیونکہ جب اتنا خسارہ ہوگا اور خسارہ اس وجہ سے ہے کہ اگر آمدن بھی ہے تو اتنے لوگ بھرتی کر لیے ہیں ضرورت سے زیادہ لوگ بھرتی کر لیے ہیں کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا ہے وہ سر یہ تو ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا جی اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں کہ عملہ بہت زیادہ بھرتی کر لیا ہے پیسے بہت زیادہ تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں بجٹ بہت بڑھا لیا یار یہ سنتے سنتے ہی ہم نے چلے جانے دنیا سے بس کریں اب بہت ساری حکومتیں آئی ہیں اس کا کوئی حل نکالیں جی آپ دیکھیں نا آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی جی جی کہ 5 سال یہ جو برطانیہ کی اور پاکستان کی روٹ تھا وہ بند رہا ہے 5 سال بالکل مگر وہاں پہ انگلینڈ میں 5 سال تک 35 لوگ پی آئی اے کے وہاں پہ رہے ہیں اور تنخواہیں بھی لیتے رہے سن نہیں سکتے اور بھائی جی کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤ بھائی وہ 35 بندے روٹ ہی باندھے تھے اتنے کاتی تنہا بیگ لے رہے ہیں کچھ خدا کا خوف کھائیں یار جانے دیں خدا کے لیے تاڈے جائیاں نالوں تے ہچیاں ہن بساں چل پئیاں اب تو لوگ بس میں بیٹھنے کو ترجیح دے رہے ہیں جو آپ کی پی آئی اے کی حالت ہو گئی بالکل کچھ تھوڑا سا خیال کرے اس کی طرف میرا یہ پی آئی اے کے لوگوں کی یا پی آئی اے کے عملے کی یا پی آئی اے کے ڈپارٹمنٹ کی ہی نہ باتیں کرتے رہا کریں انہی کو نہ کوستے رہا کریں آپ خود بھی تو توجہ دیں بالکل صحیح نئے جہاز لیں جو عملے میں کو وعدہ کاٹا ہے اس کو درست کر لیں اب بڑی ہو گئی ہے آپ خود تو سپیشل جہازوں میں